کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹاف لیول ایگریمنٹ تاحال نہیں ہو سکا۔ حکومت پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ IMF کی شرائط پوری کی جائیں، لیکن جو حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ مختلف شعبوں کو ریلیف دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکا۔ پہلے کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ IMF نے کہا کہ جو ملک آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ان رائٹنگ لکھ کر دیں، یہ کبھی نہیں ہوا۔ ایکسٹرنل فنڈنگ، ہاں ٹھیک ہے، ایکسٹرنل فنڈنگ کا ان رائٹنگ لکھ کر دیں آپ کو سپورٹ۔ دوسرا یہ جو بیانات تھے ریسنٹلی کہ جی پاکستان کو آئین پر چلنا چاہیے، اور بھئی آئین پر ہم چل رہے ہیں۔ دوسری ہی جانب ایک فائنانس گیپ ہے اور اس فائنانس گیپ کو فل کرنا بہت ضروری ہے، اور بات بڑی سیدھی سی ہے بھائی، قرضہ لو، حالات سدھار لو، کل کی فکر جو ہے وہ کل دیکھ لیں گے ہم، بلکہ ہم تو رہیں گے نہیں رہیں گے، بچے دیکھ لیں گے ہمارے، وہ بھی IMF کے سائے میں پل کے جمع ہوئے ہم، شاعر کے ساتھ معذرت کے ساتھ۔ تو اب سچویشن اور پہلی سرمائی کے دوران جو معاشی کارکردگی ہے اس پہ بریفنگ بھی دی جائے گی، لیکن سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ ایک $2.5 ارب کا فائنانس گیپ ہے، اور اس فائنانس گیپ کو ہم کیسے فل کریں گے، یہ اس وقت سب سے زیادہ مسئلہ ہے۔ دوسری جانب ایک مسئلہ اور وہ یہ بھی کہ ہم کل وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے یہ چیز کہی کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ رول اوور نہیں کر رہے ہیں ہمارے قرضہ جات، تو ایک یہ بھی بڑا ایشو ہے۔ ابھی تک تنہا طبقے کو ریلیف نہیں ملا، مشروبات یعنی بیوریجز، ٹوبیکو سیکٹر کو، اس کے علاوہ ریل اسٹیٹ پراپرٹی سیکٹر کو ریلیف نہیں۔ اور ریونیو میں شارٹ فال ہے، اس پہ بات کریں گے۔ باقی انفلیشن گر گئی ہے، اس کے امپیکٹس پہ بات کریں گے، اس کا ٹیکس پہ بھی امپیکٹ ہے، ایکسپینڈیچر بھی امپیکٹ ہے۔ دوسرا انٹرسٹ ریٹ گر گیا، اس کا امپیکٹ دیکھیں گے کہ کیا امپیکٹ ہے فسکل پہ بھی اور کیا امپیکٹ ہے اکانومی پہ بھی۔ تو اس قسم کا جائزہ لیں گے اور اپنے پروگرام کو ریکیلیبریٹ کریں گے۔ IMF دیکھتا ہے کہ پروگرام کیسا چل رہا ہے تو اس کو ریکیلیبریٹ کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ اگلے ریویو کے لیے کیا سیٹ کریں اور کیسے بات کریں گے۔ ویسے ندیم صاحب، آج جو ہے وہ IMF وفد کو پہلی سماہی کے دوران معاشی کارکردگی پر جن کی پرفارمنس ہے اس پر بریفنگ دی جائے گی۔ قرضہ لو اور حالات سدھار لو والی پالیسی فی الحال آج کے دور میں تو بہتر ہی معلوم ہو رہی ہے، لیکن کیا یہ ہمارے فیوچر کے لیے چیلنجز تو نہیں بن جائے گی؟ دیکھیے جی، جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں ٹی وی پہ بھی اور آرٹیکلز بھی لکھتا رہتا ہوں کہ ہمارے جو اصلی مسائل ہیں وہ IMF حل بھی نہیں کر سکتا، وہ IMF اس کے لیے علاج نہیں کر سکتا۔ دیکھیں ڈاکٹر مختلف ہوتے ہیں، IMF ایک ڈاکٹر ہے جو اوور آل ہیلتھ کو دیکھتا ہے، بٹ جو اندرونی مسائل ہیں ہمارے، جیسے کہ فار ایگزامپل ہمارا جو بجلی کا مسئلہ ہے وہ IMF کے ڈومین ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ IMF نے ایک لکھ دیا ہے اپنا کرائٹیریا میں کہ جی آپ گیس بند کر دیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو، جو کہ ایک بڑا ڈسرپٹیو چیز ہے، جس پہ ہم نے بہت بڑا پیپر لکھا ہے کہ یہ غلط بات ہے، یہ نہ کریں، اس کو سوچ لیں، تحقیق کی ضرورت ہے۔ لیکن ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2، ہمارا جو انرجی کا نظام ہے، جو IMF کہتی پرائز بڑھا دو، اس کا پرائز بڑھانے سے نہیں چلے گا، اور بڑے مشکلات ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ ہماری بہت گری ہوئی ہے، انویسٹمنٹ، پرائیویٹ انویسٹمنٹ تقریباً 8% کے قریب ہے، اگر پوری ملا لے، گورنمنٹ بھی ملا لے تو 11-12% ہے، جو نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو IMF کو سوچنا ہے انویسٹمنٹ بڑھائیں، یا ہمیں سوچنا، IMF کو تو نہیں، ہمیں تو اپنا موقف پیش کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہ میرا خیال بک نہیں سکتی ہے، پرائیویٹائزیشن والی بات سوچنے والی بات ہے، کئی بینکرپٹ ہونے والی ہے، ان کو بینکرپٹ کریں۔ پھر ہمارے جو باقی ریگولیٹری نظام ہے، جو ہم نے ہر کام کو روکا ہوا ہے، ہر کام کو بابو کے ہاتھ میں دیا اور بابو روکتا رہتا ہے، کہ جس کو کہتے ہیں ڈی ریگولیشن، وہ ڈی ریگولیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت کام ہے جو ہمیں خود کرنے، صرف IMF پر ریلائی نہیں کرنا۔ You have rightly pointed out the red tapeism in our economy، ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، منی بجٹ جو ہے کیا اس کے خد و خال پہ بات ہونے جا رہی ہے؟ کیا پھر کوئی بجٹ آنے کا ہے؟ کیونکہ IMF اس سے خوش نہیں ہے کہ جو اہداف ہم نے دیے تھے وہ اہداف پورے نہیں ہوئے ہیں ٹیکس کے۔ میرا خیال جی ابھی تو اتنی ضرورت نہیں ہوگی۔ اچھا، کیونکہ ابھی تو منی بجٹ کی اتنی ضرورت نہیں، کیونکہ دیکھیے ٹیکس شارٹ فال ضرور ہے، بٹ انٹرسٹ بھی گر گیا ہے اور انفلیشن بھی گر گئی ہے، تو فسکل ڈیفیسٹ پر ذرا اثر اچھا پڑے گا انٹرسٹ ریٹ سے۔ ہماری جو بانڈ کی کمٹمنٹس ہیں، جو ڈومیسٹک ڈیٹ کی کمٹمنٹ ہے، وہ گر جائے گی۔ انفلیشن کی وجہ سے ہمارا تھوڑا بہت اور اخراجات میں کمی آ جائے گی، تو ابھی میرا خیال اتنی ضرورت نہیں پڑے گی، پر مارچ میں جب کہ وہ آئے گا آپ کا ریویو، اس وقت شاید ضرورت پڑے گا۔ پر میرا خیال ہے بہت غلطی ہوگی، میرا خیال نہ IMF کو نہ حکومت میں منی بجٹ کرنی چاہیے۔ ہم اس پہ لکھ چکے ہیں پیپر ایک،
کہ جی ٹیکس کی پالیسی IMF کو بھی چاہیے, حکومت کو بھی چاہیے, ٹیکس کی پالیسی کو فکس کر دیں, اس کو اگلے 2-3 بلکہ 5-10 سال کے لیے نہ چینج کریں. ٹیکسز وہیں رہنے چاہیے بلکہ کم ہونے چاہیے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے محنت کر کے کہ اور ریونیو نکالیں حکومت سے, قوم سے, اور وہ کیسے نکالیں کہ ترقی ہو, گروتھ ہو, انویسٹمنٹ ہو, پھر اور ریونیو آ جائے گا. پر ہم جو کوشش کرتے ہیں ٹیکس لینے کی اور ترقی اور گروتھ کو روک دیتے ہیں, کہ بڑی بیوقوفی والی بات ہے. اور اگر آپ بار بار ٹیکس چینج کریں گے تو انویسٹر کو بہت انسرٹنٹی فیس کرنی پڑے گی. یہ ہمیں بہت سوچنا چاہیے, اس پہ حکومت کو سوچنا چاہیے. اور IMF سے نیگوسیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم اپنا موقف پیش کریں, نیگوشیٹ کریں, اور وہ مان جائیں گے. وہ اکانومسٹ ہیں, ہم بھی اکنامکس کی ذرا زور ڈالیں نا, بجائے اس کی صرف ان کی شرطوں پہ بات کرتے ہیں. بالکل ایسے سے سالانہ ٹیکس ہدف اور زرعی انکم ٹیکس کے نفاذ میں پیش رفت سے آگاہ کیا جانے والا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ IMF کو اس بار رام کر لیں گے, یا ان کے سابقہ معاملات میں مزید وہ جو ایک ہوتا ہے نا ڈو مور والی پالیسی ہوگی؟ دیکھیے جی, ایک بات تو بڑی کلیئر ہے, اور یہ پچھلے 70 سال سے ہو رہی, آج نہیں ہو رہی. زرعی یا کوئی بھی آمدن ہو, چاہے زرعی سے ہو چاہے کسی چیز سے ہو, اس پہ ٹیکس برابر ہونا چاہیے, ایک ہی ہونا چاہیے. یہ تو میرا خیال ہے ایک طے شدہ بات ہونی چاہیے, جس پہ ہمیں بات ہی نہیں کرنی چاہیے. زرعی آمدن کو پروٹیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کو بھی آپ وہی انکم ٹیکس لگائیں جو میں, آپ دکاندار سب دیتے ہیں. تو یہ تو ایک سمپل بات ہے, اس کو چھیڑے نہ, اس کو کہیں یہ لگانی ہے, اس پہ نہیں پیچھے ہٹنا چاہیے. باقی جو شرائط ہیں کہ سیلری کلاس پہ اپنے 45 لگا دیا, غلط بات ہے. ریل اسٹیٹ پہ ایکسٹراڈنری ٹیکس لگا رہے ہیں, غلط بات ہے. انڈسٹری پہ, تو ہمیں ایک ٹیکس کا نظام بنانا چاہیے سمپل, جو ہر کسی پہ برابر اپلائی ہو, اور وہ نظام ایسا آپ میں جو بھی پاکستانی شہری ہے وہ ایک ہی جیسا ٹیکس دے مل سکا. لیکن IMF کی شرائط پوری کی جا رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو پیٹرولیم لیوی ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے, اس کے علاوہ کچھ دیگر شرائط ہیں ان پر بھی عمل کیا جا رہا ہے. لیکن آج حکومت پاکستان نے ایک اہم رپورٹ جاری کی ہے جو کہ منتھلی اکنامک آؤٹ لک رپورٹ ہے. اس کے اندر جو معاشی اشاریے بتائے گئے ہیں وہ کافی پازیٹیو بتائے گئے ہیں, جو ٹرینڈز ہیں وہ مثبت ہیں. جیسے ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے, سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے, ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, اس کے علاوہ انفلیشن ریٹ میں کمی آ رہی ہے, جو اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ لیکن اپریل میں اس میں اضافہ ہو جائے گا. حکومت کہہ رہی ہے کہ 2 سے 3% تک جا سکتا ہے. پیریشیبل فوڈ آئٹمز کے علاوہ جو باقی اشیاء ہیں, جو باقی سروسز ہیں, ضروریات ہیں, وہ مہنگی ہو رہی ہیں. جیسے ہیلتھ چارجز 14.3% تک بڑھ چکے ہیں. اس کے علاوہ کپڑے جوتے 13.8% مہنگے ہوئے ہیں. ایجوکیشن کی جو سہولیات ہیں وہ 10.9% مہنگی ہوئی ہیں, اور ساتھ ساتھ ریسٹورنٹ چارجز اور باقی اشیاء کی قیمتوں میں 7.6% تک اضافہ ہوا ہے. اب حکومت پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب انفلیشن ریٹ جو ہے وہ اس مہینے کم رہے گا. تو کیا پالیسی ریٹ میں مزید کمی آ سکتی ہے؟ کیونکہ پہلا جو ابھی اجلاس جو ختم ہوا ہے وہ 10 مارچ کو ہوا تھا اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا. اگلا اجلاس جناب ہے 5 مئی کو. لیکن حکومت کہہ رہی ہے 2 سے 3% مہنگائی بڑھے گی اپریل میں, تو لگتا نہیں ہے کہ مئی میں بھی پالیسی ریٹ میں کوئی کمی ہوگی, کیونکہ 22% سے 12% پہ آ چکا ہے. لیکن اگلے 1-2 مہینے یہ رہ سکتا ہے 12% پہ برقرار, کیونکہ آخری اجلاس جو ہے اس مالی سال کا وہ 16 جون کو ہونا ہے. تو 16 جون تک جا کے صورتحال واضح ہوگی کہ پالیسی ریٹ کتنا مزید کم ہوگا. 100 بیسس پوائنٹس کمی کے تمام جو ماہرین ہیں وہ دعوے کر رہے ہیں, وہ پیشن گوئی کر رہی ہیں. اس کے علاوہ جو باقی انسٹرومنٹ, جو باقی اکنامک انڈیکیٹرز بتائے گئے ہیں, ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے جناب. 32.5% اضافے سے کوئی $24 ارب 8 مہینوں میں ہو گئی ہیں, اور اس مالی سال حکومت کا خیال ہے کہ یہ بڑھ کر $36 ارب تک جا سکتی ہیں. اگرچہ پاکستان تحریک انصاف نے اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کی تھی کہ آپ ترسیلات زر نہ بھجوائیں پاکستان, لیکن رسپانس بہت اچھا ہے پاکستانیوں کا, خاص طور پر رمضان اور عید کے موقع پر ترسیلات زر میں مزید اضافہ متوقع ہے.